أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وارمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑے مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے. اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے آسمان اور اونچے آسمان جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے. وہ رحمان ہے عرش پر مستوی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور قرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے. وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اسی کے ہیں سب اچھے نام. اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو, بے شک میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس سے کوئی راہ برپاؤں. چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں, لہذا تو اپنے جوتے اتار دے, بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے.
اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دے۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. موسیٰ نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا ہے تجھے دیا جاتا ہے. ہم تجھ پر ایک بار اور بے احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وہی کی جاتی ہے یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال پھر صندوق دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا اور میں نے اس کی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو. جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا. پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا. تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے. چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے. اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا اور دیکھتا ہوں لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مت ستا. یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر سلامتی ہے. بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے گا اور منہ پھیر لے گا تو یقیناً اس پر عذاب ہے. پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی پھر ہدایت دی. پھر انہوں نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کی مختلف نباتات نکالے تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے چنانچہ ہم تیرے مقابلہ ایسا جادو لائیں گے لہذا تو ہمارے اور اپنے ملک اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا نہ ہم اس کی خلاف ورزی کرے اور نہ تو ایک ہموار میدان میں موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ لوگ ایک ہی لوگ اس دن اکٹھے کیے جائیں گے چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی پھر میدان میں آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو تم اللہ پر جھوٹ نہ کرو ورنہ وہ عذاب تمہیں تباہ کر دے گا اور جس نے جھوٹ گڑا وہ یقیناً ناکام رہا پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دیں لہذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو اور پھر سب باندھ کر آ جاؤ اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کے رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کھا بے شک تو ہی غالب رہے گا اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال وہ نگل جائے گی سب کو جو اس نے بنا لیا ہے بس انہوں نے تو جادو کا فریب تراشا اور جادوگر یہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئی کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے پھر انہوں نے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم دونوں ایمان لے آئے یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سونی دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ تر سخت اور دیر پا ہے وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور نہ
اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اسی دنیاوی زندگی میں ہی حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ تو مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال کر لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ان میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلد لے کر آئی؟ اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمناک لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے، ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم نے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا تھا، بلکہ ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے، اور اس لیے سامری نے بھی زیور ڈالا۔
پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا ایک دھڑ بنا ڈالا جس کی آواز گائے کی سی تھی. پھر وہ کہنے لگا یہی تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ ہے. وہ تو بھول گیا ہے. بھلا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح إليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے لہذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میرے مانجائے میری دھاڑی اور میرا سر نہ پکڑ. میں ڈرا تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات یاد نہ رکھی. موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی. موسیٰ نے کہا تو دفع ہو جا اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا. اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے. بس تمہارا معبود تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے بڑا برا ہوگا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی. وہ باہم چپ کے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن. ہم کو خوب معلوم ہے وہ جب وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا, پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا. آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ٹیلا. اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے, اس لیے کہ کوئی کجی نہ ہوگی اور آواز رحمان کے سامنے دب جائیں گی, پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنیں گے. اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا. جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے, اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ سب چہرے حی و قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے, اور وہ یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا. اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائیں, یا یہ کہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے. پس اللہ اعلیٰ ہے, سچا بادشاہ ہے. اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے, اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إنك لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا، وہ بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی. پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جنت کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی. اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے وہ بھلا دی اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے. وہ یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے. کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے مساکن بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تعینہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں ضرور عذاب چمٹ کے رہتا. لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی آمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے اور ان دونوں حصوں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور اے نبی ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی یا دنیا کی آرائش کی ہیں. ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے. اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر
بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک کا انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ